ایک دن اس لڑکی نے خود کال کی۔ اس لڑکی نے کہا آپ مجھ سے شادی کر لیں، اور میں نے کہا میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے میں نے شادی کر لی اور میں اسے لے کر شہر چھوڑ کر آ گیا تھا۔ پھر ایک جگہ دیکھ کر رہنے کے لیے گھر کرائے پر لے لیا۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو بہت ہی پریشان ہو گیا، کیونکہ مالک مکان روزانہ کرایہ مانگ کر تنگ کرتا۔ ایک دن بیوی کو گھر میں ہی بند کر کے میں ابا کے پاس مدد کے لیے آیا، مگر ابا نے مجھے واپس جانے ہی نہ دیا۔ السلام علیکم۔ میری آج کی یہ کہانی ایسے لوگوں پر ہے جو اپنے فائدے کے لیے کسی کو بھی بڑے سے بڑا دھوکہ دے سکتے ہیں۔ میرا نام کامران ہے۔ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں کو بیمار دیکھا تھا۔ ابا نے بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا تھا، مگر کچھ فرق نہیں پڑا تھا، اور ایک دن اماں کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، اور جب تک اماں کو لے کر شہر پہنچے بہت دیر ہو گئی تھی، اور اماں مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ ایک بچے کے لیے اس کی ماں کا کوئی نیم و بدل نہیں ہوتا، اور اماں کے جانے کے بعد ابا نے میرا بہت خیال رکھا۔ میرے خاطر ابا نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ تب ہم گاؤں میں رہتے تھے، اور اماں کے جانے کے بعد ابا نے فیصلہ کیا کہ ہم اب یہاں نہیں رہیں گے، اور مجھے لے کر ابا شہر آ گئے۔ ابا شہر میں ایک بڑے آدمی کے ڈرائیور تھے۔ ابا چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ جاؤں اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں، مگر مجھے پڑھائی سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، اس لیے بس FA ہی کر سکا اور دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے لگا۔ ابا نے بہت کہا کہ تمہارے لیے میں اپنے مالک سے بات کر کے تمہیں بھی اسی دفتر میں کام دلوا دیتا ہوں، مگر میں نے کہا کہ ابا کیا جلدی ہے، تھوڑا گھومنے پھرنے دو دوستوں کے ساتھ، پھر ساری زندگی کام ہی تو کرنا ہے۔ اور ابا خاموش ہو گئے۔ جوانی کے دن ہی شاید ایسے ہوتے ہیں کہ ہم صرف اپنے آپ کے اپنے دل کی ہی سنتے ہیں۔ بڑے جو ہمیں سمجھاتے ہیں ہم وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور پھر ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ کہیں کھانا کھانے گیا تو واپسی پر ایک لڑکی روڈ کراس کرتے ہوئے بائک کے آگے آ گئی۔ میں نے فوراً بریک لگایا اور بائک کو بڑی مشکل سے سنبھالا، مگر شکر ہے کہ وہ لڑکی بچ گئی۔ اس کو ہلکی سی خراش آئی تھی۔ میں اسے دیکھے بنا ڈانٹنے لگا کہ دیکھ کر نہیں چلا جاتا، تمہارا دماغ خالی ہے جو اس طرح بے دھیانی سے روڈ کراس کر رہی ہو؟ تو وہ کچھ نہیں بولی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ مجھے وہ بہت معصوم سی لگی، ڈری ہوئی سی۔ اس نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور اٹھ کر چلی گئی، اور میری نظریں دور تک اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ میرے دوست نے کہا کامران صاحب واپس لوٹ آئیے، وہ جا چکی ہے، اور اب ہمیں بھی گھر چلنا چاہیے۔ تو میں ہنستے ہوئے بائک اسٹارٹ کرنے لگا۔ جب سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جیسے ہی آنکھیں بند کرتا تو اس کا معصوم سا چہرہ میرے سامنے آ جاتا۔ پتہ نہیں کیا تھا جو وہ لڑکی ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ اس بات کو 4 ماہ ہو گئے تھے، اور میں اپنی زندگی کی روٹین میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ کچھ دنوں سے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ابا کو موسمی بخار ہے، اور میں میڈیکل اسٹور پر ابا کی دوائی لینے آیا تھا۔ جیسے ہی پیچھے مڑا تو وہی لڑکی اسی طرف آ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ وہ میڈیکل اسٹور کی طرف آئی اور اسٹور والے سے کہا کہ جلے ہوئے کے لیے کوئی دوا دے دو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ کل جو دوا لے گئی تھی اس کے پیسے باقی ہیں، اور اب پیسوں کے بنا آپ کو دوائی نہیں دے سکتا۔ تو وہ لڑکی واپس جانے لگی۔ جب میں نے میڈیکل اسٹور والے سے کہا کہ آپ انہیں دوائی دے دیں اور پیسے مجھ سے لے لیں، مگر اس لڑکی نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، مگر مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، آپ میرا نمبر لے لیں، جب چاہیں آپ پیسے واپس کر دیجیے گا۔ تو وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر وہ دوائی لے کر جا رہی تھی تو میں نے اپنا نمبر اسے دے دیا۔ وہ نمبر لے کر خاموشی سے چلی گئی، اور میں گھر آ گیا۔ ابا کو دوا دینے لگا، مگر میری سوچ ابھی وہیں رکی ہوئی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے۔ مجھے اس طرح سوچ میں گم دیکھ کر ابا نے کہا کہ کامران کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں ابا، بس ویسے ہی۔ اور ابا نے کہا کہ جب تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تم میری جگہ کام پر چلے جاؤ۔ میں نے اپنے مالک سے بات کی تھی تمہاری، جب تک میں بیمار ہوں میرا بیٹا آ جایا کرے گا کام پر، اس لیے اب صبح سے کام پر چلے جانا۔ میں ابا کو انکار نہیں کر سکا اور صبح کام پر چلا گیا۔ جہاں ابا کام کرتے تھے وہ آدمی بہت اچھا تھا۔ میں جیسے ہی اس آدمی سے ملا تو اس نے صرف اتنا پوچھا کہ تم ریاض کے بیٹے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی۔ اس نے کہا کہ گاڑی نکال لو، مجھے کچھ دیر کے لیے گھر جانا ہے۔ اور جب گھر پہنچے تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔
جتنا عالیشان دفتر تھا اتنا ہی بڑا اس آدمی کا گھر تھا۔ اس نے چوکیدار سے کہا کہ اس لڑکے کو چائے وغیرہ پلاؤ۔ میں حیران تھا کہ اتنا امیر آدمی اور اس میں اکڑ وغیرہ بالکل نہیں تھی۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا وہ اتنا ہی سادہ سا اور نرم طبیعت کا انسان تھا۔ اور میں وہیں چوکیدار کے پاس بیٹھ گیا۔ اور پھر ابا ٹھیک ہو چکے تھے اور ابا چاہتے تھے کہ میں اب کام کرتا رہوں، مگر میں نے ابا کو کہا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، کوئی اور کام ہوا تو کر لوں گا، اور کمرے میں آ گیا۔ جب کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی، میں نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی تو آگے سے کوئی آواز نہیں آئی اور میں نے کال کاٹ دی۔ پھر دوبارہ سے کال آئی تو میں نے کہا کہ جب آگے سے بولنا ہی نہیں ہوتا تو کال کیوں کرتے ہو؟ اور تب کسی نے کہا کہ میں ہوں، آپ کے پیسے دینے تھے اس لیے کال کی تھی۔ تو میں نے کہا کون سے پیسے اور آپ کون ہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اس میڈیکل اسٹور پر آپ نے میری دوائی کے لیے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ مجھے اس نمبر پر کال کر کے پیسے دے دینا۔ میں اس کی آواز سن کر کچھ دیر بول نہیں سکا۔ پھر میں نے اس لڑکی سے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ رہنے دیں، 1000 ہی تو ہیں، اتنے پیسوں کے لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ ابھی بات کر ہی رہی تھی جب کسی نے اسے آواز دی اور کہا کہ کہاں مر گئی ہو کام چور؟ تو میں نے گھبراتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا اور تب سے بار بار موبائل کو دیکھتا کہ اس کی کال آئی کہ نہیں۔ اور پھر ایک دن میں نے خود اسے کال کر لی مگر کسی نے اٹھائی نہیں، اور پھر دوبارہ سے کال کی اور اب کی بار کال اٹینڈ کر لی تھی اس نے۔ تو میں نے سوچا پوچھ لوں آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ رو رہی ہو اور میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے فوراً پوچھا کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کال کاٹ دی۔ میں نے پھر سے ٹرائی کیا تو اس بار نمبر آف آ رہا تھا اور میں بے چینی سے ٹہلنے لگا جب ابا میرے کمرے میں آئے اور کہا کیا بات ہے، کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ الجھے سے لگتے ہو۔ تو میں نے کہا ارے نہیں ابا، ایسا کچھ نہیں۔ تو ابا نے کہا کہ کوئی مسئلہ تو ہے، مجھے بتاؤ، ایسے پریشان نہ ہوا کرو۔ ابا سونے کے لیے چلے گئے مگر مجھے کہاں نیند آنی تھی۔ میں اپنے دل کی بے چینی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اس لڑکی نے خود کال کی اور کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، تو میں نے فوراً ہاں کر دی اور اس کی بتائی ہوئی جگہ پر ملنے چلا گیا۔ جب وہ آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس سے کہا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ تو اس نے مجھ سے کہا کیا آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ضرور۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا گھر چھوڑ آئی ہوں، اور وہ رونے لگی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، جہاں رکھیں گے جس حال میں رکھیں گے میں رہ لوں گی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا کہ میں نہیں جانتی ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسی لڑکی ہوں جو خود آپ سے شادی کا کہہ رہی ہوں، جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے۔ تو مجھ سے اس کے آنسو دیکھے نہیں جا رہے تھے اور میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اسے لے کر شہر چھوڑ کر آ گیا تھا۔ پھر ایک جگہ دیکھ کر رہنے کے لیے گھر کرائے پر لے لیا۔ اس لڑکی کا نام ناہید تھا۔ اس سے میں نے شادی کر لی اور وہیں رہنے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اپنے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا صرف اپنے ماموں کو دیکھا تھا، اماں ابا تو مجھے کبھی پتہ ہی نہیں تھا۔ جب ماموں سے پوچھتی کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں تو وہ کہتے کہ ایک حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، تب تم 2 ماہ کی تھی اور تب سے میں نے تمہیں سنبھالا ہوا ہے۔ میں بہت چھوٹی تھی، کچھ سمجھ ہی نہ پائی کہ سچ کیا ہے۔ جب تھوڑی عقل آنے لگی تو ماموں سے کہا کہ مجھے اسکول جانا ہے، تو ماموں نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تمہارے خرچے اٹھا سکوں، شکر کرو کہ کھانے کو 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے، میں ہی ہوں جو تمہیں کھلا رہا ہوں، کوئی اور ہوتا تو تمہیں یتیم خانے میں بھیج دیتا۔ تو میں رونے لگتی اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی کہ یا اللہ میں کتنی بد نصیب ہوں جس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تک نہیں اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ میں ایسے ہی روتی ہوئی سو جاتی۔ میں اور ماموں جہاں رہتے تھے وہ 3 کمروں پر مشتمل گھر تھا۔ ماموں روز صبح نکل جاتے اور رات کو گھر آتے تھے اور مجھے اکیلے میں خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں اب بڑی ہو چکی تھی۔ پھر جب ایک دن ماموں کسی عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آئے، میں نے پوچھا تو ماموں نے کہا کہ یہ تمہاری ممانی ہے، میں نے شادی کر لی ہے، تم جاؤ اور ہمارے کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ تو میں نے کہا کہ ماموں گھر میں تو پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو ماموں غصے سے چلانے لگی کہ سارا دن گھر میں کرتی کیا ہو؟
باہر جا کر سبزی نہیں لا سکتی تم؟ اور ماموں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور دیوار میں دے مارا۔ میرے سر سے خون نکلنے لگا، مگر کسی کو مجھ پر ترس نہیں آیا اور میں خود ہی گرتی پڑتی باہر گئی اور پائپ سے پانی اپنے سر پر ڈالنے لگی اور روتی رہی۔ جب آنکھ کھلی تو سر میں درد ہو رہا تھا اور مجھ سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا۔ ماموں اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلی تو ساتھ والے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر سے ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ اس سے میں نے مدد مانگی۔ پھر درد کی وجہ سے مجھے چکر آ رہے تھے، میں وہیں گر گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی اور بوڑھی عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ بیٹی کیسی طبیعت ہے، اٹھو اور کچھ کھا پی لو۔ وہ عورت بہت اچھی تھی۔ اس نے کہا کہ تم کھانا کھا لو اور اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتا دینا، اور وہ چلی گئی۔ ایک میرے ماموں تھے، ان کو میری ذرا پرواہ نہیں تھی، آ کر پوچھا تک نہیں کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ پھر ایک شام کو ممانی میرے کمرے میں آئیں اور کہا کہ اٹھ کر کوئی کام بھی کر لیا کرو، ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں کہ تمہیں بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ میں نے کہا ممانی پہلے بھی تو سارا کام میں ہی کرتی تھی۔ تو ممانی نے کہا کہ اگر کرتی ہو تو ہم پر کوئی احسان نہیں کرتی ہو، اٹھو اور کچن سمیٹو۔ اور ہاں، صبح میرے گھر والے آ رہے ہیں، سارا گھر اچھی طرح صاف ہونا چاہیے اور کھانے میں کیا بنے گا کیا نہیں یہ میں بتاؤں گی۔ پھر صبح ہوتے ہی میں نے سارے گھر کو صاف کیا اور جو ممانی نے کہا وہ کھانا بنایا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں آ گئی تو ممانی کا بھتیجا میرے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ہم آپ کے گھر آئے ہیں اور آپ ہم سے ملی بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ ممانی کے رشتے دار ہیں، بہتر ہوگا کہ ان تک ہی محدود رہیں اور میرے کمرے سے چلے جائیں۔ تو ممانی کے بھتیجے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ممانی آئی تو کہنے لگا اس نے مجھے اپنے کمرے میں آنے کا کہا تھا۔ تو ممانی مجھے مارنے لگی اور کہا کہ پتہ نہیں کس کا گندا خون ہے، کتنی دفعہ اس کے ماموں سے کہا ہے کہ اسے ٹھکانے لگاؤ، مگر پتہ نہیں وہ کیا چاہتا ہے، کرتی ہوں اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست۔ میں روتی رہی، کون تھا میرا، کس سے کہتی۔ پھر ایک سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا تو ممانی نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ اس دن میڈیکل اسٹور سے جلے کی دوا اسی لیے لینے آئی تھی، تکلیف سے رو رہی تھی، مگر ممانی کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ پھر ایک دن رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو ماموں کی آواز پر میرے قدم وہیں رک گئے۔ ماموں خوش ہو کر ممانی سے کہہ رہے تھے کہ میں نے ناہید کا رشتہ طے کر دیا ہے، وہ زیادہ عمر کا تو ہے مگر میری منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے۔ اور ممانی کہنے لگی کہ بس جلدی کرو، اسے روانہ کرو اس بوڑھے کے ساتھ، باقی رقم بھی وصول کر لو، چلو یہ کسی کام تو آئی ہمارے۔ میں بھاری قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماموں ایسا کریں گے میرے ساتھ۔ اور پھر صبح ماموں نے کہا کہ 2 دن میں تمہاری شادی ہے، اب تم مہمان ہو اس گھر میں۔ میں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر رات کو جب ماموں ممانی گھر آئے تو ان کے ہاتھوں میں بیگ تھے، شاید میری شادی کی قیمت مل چکی تھی۔ ماموں ممانی سمجھے کہ میں سو چکی ہوں، مگر ان کے کمرے میں جاتے ہی میں کھڑکی کے ساتھ لگ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا جب ممانی نے کہا کہ تمہاری بیٹی بھی تو خوب عیش کر رہی ہے، بس میں تمہیں بتا رہی ہوں جیسے ہی یہ پیسے ختم ہوں گے تو ہم یہ گھر بیچ کر اس عالیشان بنگلے میں رہنے چلے جائیں گے جہاں تمہاری بیٹی مزے کر رہی ہے۔ ماموں کی بیٹی بھی ہے اور مجھے خبر تک نہیں۔ پھر ماموں کہنے لگے ارے نہیں، وہ تو مجھے پہچانتی بھی نہیں تھی۔ پھر ایک دن میں نے اسے وہ تصاویر دکھائی جو میں نے اس وقت بنائی تھی جب اسے مالک کی بیٹی بنا کر مالک کو دے دیا تھا، اور مالک سے کہا میری بیٹی تو پیدا ہوتے ہی مر گئی ہے، کیونکہ مالک کی بیٹی بھی اسی ہسپتال میں پیدا ہوئی تھی اور میری بیٹی بھی۔ اور اس دن مجھے پتہ چلا کہ یہ آدمی جس کو میں اپنا سمجھتی رہی، ماموں سمجھتی رہی، اس سے تو میرا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن جب ماموں نے ممانی سے کہا کہ ناہید کو اچھے سے تیار کر دو، رات میں اس کا نکاح ہے، تو ممانی نے مجھے چائے لانے کو کہا۔ میں نے چائے میں نیند کی گولیاں مکس کر دیں اور چائے پیتے ہی وہ گہری نیند سو گئے اور خود سارا زیور اور پیسے سمیٹ کر نکل پڑی۔ اسی لیے اس دن تمہیں اتنی رات کو وہاں بلا لیا تھا۔ اور ناہید مجھے سب بتاتے ہوئے کتنا رو رہی تھی۔ میں ناہید کے بارے میں سب سن چکا تھا اور میں حیران تھا کہ کوئی اتنا خودغرض کیسے ہو سکتا ہے، اپنی اولاد کے سکھ کے لیے کسی دوسرے کی اولاد کی سکھ کیسے چھین سکتا ہے۔ میں نے ناہید کو تسلی دی کہ اب تم تنہا نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اور اب ناہید کے چہرے پر ایک سکون اور اطمینان تھا جو شاید دل کا بوجھ ہلکا ہونے پر آیا تھا۔ جو کچھ پاس تھا سب خرچ ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی اپنا زیور اور نقدی اٹھا کر میرے پیچھے گھر سے بھاگ آئی تھی۔ یوں میں اسے لے کر شہر سے بہت دور آ گیا۔ کچھ دن تو بہت عیاشی کی،
مگر جب پیسے ختم ہو گئے تو میں پریشان ہو گیا کیونکہ مالک مکان روزانہ کرایہ مانگ کر تنگ کرتا۔ ایک دن بیوی کو گھر میں ہی بند کر کے میں ابا کے پاس مدد کے لیے آیا، مگر ابا نے مجھے واپس جانے ہی نہ دیا اور میری زبردستی ایک لڑکی سے شادی کروا دی۔ میں شادی کی خوشی میں اتنا مصروف ہو گیا کہ یاد ہی نہ رہا کہ میری پہلی بیوی گھر میں قید ہے۔ یوں ہی اس کا خیال آیا تو بہت گھبرا گیا اور اسی رات بھاگتا ہوا وہاں آ گیا، اور جیسے ہی تالا کھول کر اندر قدم رکھا تو آگے کا منظر دیکھ کر ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ اندر بیوی اور میرا 2 ماہ کا بچہ سو رہے تھے۔ جب آہٹ سنتے ہی ناہید اٹھی تھی، اس نے اٹھتے ہی مجھ سے پوچھا، کہاں تھے تم؟ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تو میں نے اس سے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، یہ کسی کا نہیں، تمہارا بچہ ہے، تم نے تو جانے کے بعد پلٹ کر پوچھا بھی نہیں۔ میں روتے ہوئے اپنے بچے کو گود میں لے کے اسے گلے سے لگایا اور پیار کرنے لگا اور ناہید سے معافی مانگی۔ پھر ناہید کو بتایا کہ جب میں واپس گیا ابا سے پیسے لینے تو ابا نے مجھے واپس نہیں آنے دیا اور میری شادی کروا دی اس لڑکی سے جس کے باپ کی نوکری ابا کرتے تھے۔ ابا بیمار تھے اور میں ان کی دیکھ بھال میں لگ گیا، مگر کچھ ہی دنوں میں ابا کا انتقال ہو گیا اور مجھ سے ابا نے وعدہ لے لیا تھا کہ میں کبھی اس مالک کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جس کے ساتھ ابا کام کرتے تھے۔ مالک کی بیٹی بہت غرور والی اور بگڑی ہوئی تھی، مگر خود مالک بہت اچھا انسان تھا، اور مالک کی بیوی ہسپتال میں داخل تھی، مگر اس کی بیٹی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی عیاشیوں میں گھومتی پھرتی ہے، اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، مگر مالک نے کہا کہ میں تمہیں عاق کر دوں گا اگر تم نے میری بات نہ مانی، اور مجھے مجبوراً اس سے شادی کرنا پڑی۔ لیکن اس نے شادی کرتے ہی مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور مالک سے کہا کہ کامران خود گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ میں نے ایک دن سب کچھ اپنے مالک کو بتا دیا، انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو واپس لے آؤ، اور سب کچھ سن کر ناہید نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ پھر میں ناہید کو اور اپنے بچے کو لے کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ پھر جب مالک سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اپنے بیوی اور بچے کو لے کر ہمارے گھر آؤ کھانے پر، اگر میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی برا مان جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ اور جب میں مالک کے گھر پہنچا تو مالک میری بیوی کو دیکھ کر کچھ حیران سے ہو گئے، اور میں نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آؤ تمہیں اس سے ملاتا ہوں۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ عورت تو بالکل میری بیوی جیسی لگ رہی تھی۔ ناہید بھی حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگی۔ جب مالک نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری بیوی کے گھر والے کہاں ہیں، تو میں نے کہا کہ ناہید کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور اسے اس کے ماموں نے پالا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا انہوں نے ایک تصویر نکال کر دکھائی اور کہا کہ یہی ناہید کے ماموں ہیں۔ تو ناہید نے دیکھتے ہی کہا، جی ہاں یہی ہیں، مگر آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ اور تب انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی ہمارے آفس میں چائے سرو کرتا تھا، بہت غریب تھا، اس لیے اسے گھر کا فرد بنا لیا، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ سانپ بن کر ہمیں ڈس لے گا۔ اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ میری بیٹی کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ ہم نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا مگر کوئی سراغ نہ ملا، اور ایک دن جب وہ اپنی سگی بیٹی سے ملنے آیا تو مجھے دیکھتے ہی چھپ گیا۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کا پیچھا کیا، اسے پکڑ لیا تھا، مگر اس نے کہا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی اور ایک نمبر دیا کہ اس پر کسی سے بات کرتی تھی۔ تو میں نے جب اس نمبر کا پتہ کروایا تو وہ کامران تمہارا نمبر تھا۔ اس سے پہلے کہ میں تم سے کچھ پوچھتا تم نے خود ہی مجھے بتایا کہ تم نے شادی کی تھی، اس لیے چلے گئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر ہمارے گھر آؤ، ناہید کسی کی نہیں بلکہ ہماری بیٹی ہے۔ ناہید رو رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کیسے کیسے امتحان لیتی ہے۔ ناہید کو اس کے ماں باپ مل گئے، مگر ان لوگوں کو کیا ملا جو دوسروں کی زندگی سے کھیلتے ہیں۔ ہم دوسروں کو دھوکہ دے کر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم سے کبھی حساب نہیں ہوگا۔